بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم چل رہے تھے، ہمارا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، لہٰذا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہونے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک کی آستینیں کپ کپانے لگی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم بھی وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا سن رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں افراد پر ان کی قبروں میں انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی ایسے گناہ کی وجہ سے جو حقیر ہے، یعنی ان دونوں کے خیال میں معمولی تھا، یا پھر یہ کہ اس سے بچنا ان کے لیے آسان تھا۔ ہم نے عرض کی، وہ کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک پیشاب سے نہ بچتا اور دوسرا اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتا اور چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی 2 ٹہنیاں منگوائیں اور ان میں سے ہر ایک قبر پر ایک ٹہنی رکھ دی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ چیز ان کو فائدہ دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر رہیں گی ان سے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو بیان کردہ حدیث مبارکہ سے ہمیں 3 مدنی پھول حاصل ہوئے۔ نمبر 1، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی عطا سے علم غیب حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شخصوں پر ہونے والے عذاب قبر کو نہ صرف ملاحظہ فرمایا بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں کس گناہ کے سبب عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ پھر نمبر 2، قبروں پر تازہ پھول اور ہری پتیاں ڈالنا ہرگز بدعت نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا لہذا سنت ہے۔ حضرت بریدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت فرمائی کہ میری قبر میں 2 گیلی ٹہنیاں ڈال دی جائیں۔ جب سبز ٹہنیوں کی تسبیح سے میت کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے تو قبر کے پاس اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو بلا وجہ اور اس سے میت کے عذاب میں کمی کیوں نہ ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن برکت فضیلت ہے اور شاخوں اور ٹہنیوں کی تسبیحات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے، جب تک یہ تر رہیں گے تسبیح کریں گے میت کا دل بہلے گا۔ جس طرح چغلی کرنا عذاب قبر کا سبب ہے، اس طرح پیشاب سے نہ بچنا بھی عذاب قبر کے سبب بن جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، پیشاب سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 1/3 عذاب غیبت سے، 1/3 چغلی سے، 1/3 پیشاب سے مطلب اس کی چھینٹوں سے ہوتا ہے۔ افسوس، علم دین سے دوری یا سستی کے سبب بعض لوگ پیشاب کر کے پاکی حاصل نہ کر کے بدن اور کپڑوں وغیرہ کو ناپاک کر لیتے ہیں۔ ان کو ڈر جانا چاہیے اگر پیشاب سے نہ بچنے کے سبب معاذ اللہ پاک ناراض ہو گیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی آمنہ کے پھول روٹھ گئے تو خدا کی قسم دنیا آخرت میں ذلت رسوائی مقدر بن سکتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے۔ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی بات سن کر دوسری سے اس طور پر کہہ دینا کہ دونوں میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے، ایسا کرنا چغلی کہلاتا ہے۔ افسوس، آج ہمارے معاشرے میں یہ مرض تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کے لوگوں میں احترام مسلم کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتے تھے۔ اب ہر طرف نفرتوں کی دیوار ہے۔ چغلی کی اس تباہ کن بیماری کے سبب اب گھر گھر میدان جنگ بنا ہے۔ چنانچہ کل تک جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، جو ایک دوسرے کی عزت کرتے، اس کی حفاظت کرتے، جن کی دوستی کی مثالیں دی جاتی، جنہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہ تھا، جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہ کھاتے، جو برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے، جو ایک دوسرے کو نیکی کی کاموں کی ترغیب دلاتے، چغل خوری جیسے منحوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی دیواریں ہیں، پھر ایک دوسرے کو اب دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح آگ گھروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات، گاؤں دیہات اور مختلف چیزوں کو گھنٹوں میں بلکہ منٹوں میں تباہ کر ڈالتی ہے، اس طرح نسلوں، قوموں، گھروں اور خاندانوں کا امن چغلی سے خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی چغل خوری کے سبب استاد طلباء میں بھی ٹھنی ہے، چغل خوری کے سبب میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بھی ہیں، چغل خوری کے سبب ساس بہو میں بھی کلامی ہے، چغل خوری کے سبب پڑوسی بھی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، چغل خوری کے سبب رشتہ داروں میں بھی خانہ جنگی کا ماحول ہے۔ اگر ہم نے قرآنی احکام کو نظر انداز نہ کیا ہوتا، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتی، اگر ہم نے اپنے بزرگان دین کے ارشادات سے نصیحت کے مدنی پھول اگر لیے ہوتے، تو ہم نے چغل خوری کی تباہ کاریوں کو اگر پیش نظر رکھا ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہوتا۔ چغل خوری کرنا کتنا برا کام ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ قلم پارہ 29 کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، سامنے بہت تانے دینے والے، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ جس طرح قرآن کریم میں چغل خوری کی مذمت کو بیان کیا گیا، اس طرح حدیث رسول میں بھی چغل خوروں کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جیسے چرواہا درخت کو۔ پھر ارشاد فرمایا، تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ وہ ہے جو ادھر کی باتوں کی لگائی بجائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلاف ڈالے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے بہترین بندے وہ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ پاک یاد آ جائے، اللہ پاک کے بدترین بندے چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے۔ ارشاد فرمایا، منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب دھوئی کرنے والوں،
چگلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا چغل خور کو آخرت سے پہلے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں وہ شخص جو دو مخالفوں کی بات چھپ کر سنے پھر انہیں زیادہ لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے، اگر یہ شخص ایمان پر مرا تو جنت میں اولا نہ جائے گا، بعد میں جائے تو جائے، اگر کفر پر مرا تو کبھی بھی نہ جائے گا۔ تو بیان کردہ حدیث مبارک سے معلوم ہوا چگلی ایمان کو کاٹ دیتی ہے۔ چگلی کر کے مسلمان میں پھوٹ دلوانے والی اللہ پاک کی ناپسندیدہ ہے۔ چگلی کھانے والی بدترین ہے۔ چگلی کھانے والوں کو بروز قیامت کتوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا۔ چگلی لگانے والوں کو آخرت سے پہلے عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ چغل خور اولاد جنت میں نہ جائے گی۔ چغل خور اولا جنت میں نہ جائے گی۔ افسوس سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنا ہو یا مذہبی اجتماع کی بیٹھک، شادی کی تقریب ہو یا کہیں بھی ایسی صورت بنے تو ایک دوسرے کی چگلیاں لازمی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور یہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چگلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا۔